اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات میرے لیے انتہائی رنج کی ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی صاحب علم ہو، چاہے اس کا کسی فرقے سے تعلق ہو، کسی مسلک سے مذہب سے تعلق ہو، اگر وہ صاحب اسلام صاحب علم ہے، صاحب معرفت ہے اور وہ دنیا سے جاتا ہے، تو اس پر ہمیں رنج کرنے کی ضرورت ہے، افسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے نعم البدل کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب مجھے اس کا علم ہوا کہ مولانا عتیق الرحمن صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو یقین جانیے کہ چونکہ مولانا عتیق الرحمن صاحب صاحب علم بھی ہیں اور صاحب اسلام بھی ہیں، اور ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں کہ جو باپ پوری عمر علم کی، اسلام کی، امت مسلمہ کی، صحافت کی خدمت کرتا رہا۔ ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کہ مولانا عتیق الرحمن صاحب اپنے باپ کے ہم پلہ یا برابر ہیں، لیکن کم سے کم ان کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ باپ نے جو وراثت چھوڑی تھی، باپ نے علم کا، معرفت کا، تحقیق کا، تصنیف کا، اسلامی صحافت کا جو باغ لگایا تھا، اس باغ کو مزید بڑھانے کے سلسلے میں، اس کی آبپاشی کے سلسلے میں، اور اس کو مزید امت مسلمہ کے لیے مفید بنانے کے سلسلے میں عتیق الرحمن صاحب کی جو خدمات ہیں وہ یقیناً ناقابل فراموش ہیں۔ تو ان کی جانے کی وجہ سے نہ صرف مجھے صدمہ ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے عالم اسلام کا یہ صدمہ ہے، اور اس صدمے کا ایک واحد حل یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیا جائے کہ عتیق الرحمن صاحب کا ایک نعم البدل ہمیں نصیب ہو، تاکہ یہ جو اسلامی صحافت کا سلسلہ تھا، اسلامی اقدار کی تقدیم کا جو سلسلہ تھا، یا الفرقان کے حوالے سے تحقیق کے فروغ دینے کا جو سلسلہ تھا، وہ باقی رہے۔ یقین جانیے کہ محفل قرآن کو میں نے بغور پڑھا، میں نے اپنی تحریروں میں اس سے استفادہ کیا، اور محفل قرآن کی افادیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور قرآن کے جو اسرار و رموز تھے اس کو کھولنے کی کس طریقے سے کوشش کی گئی ہے، بلکہ محفل قرآن میں جو ایک جذبہ اس کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ چیز ہے کہ عتیق الرحمن صاحب محفل قرآن کے ذریعے لوگوں کو قرآن سے قریب کرنا چاہتے تھے، لوگوں کے اندر جو قرآنی تفکر ہے، قرآنی تدبر ہے، اس کو ایک طریقے سے فروغ دینا چاہتے تھے۔ اس حیثیت سے ان کے جانے کا مجھے غم ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنے والد محترم کے جانے کے بعد ان کی وراثت کو آگے بڑھایا ہے، ان کی وراثت کو باقی رکھا ہے، چونکہ مولانا منظور نعمانی صاحب سے بھی ایک اسلامی تعلق تو ہے ہی ہے، لیکن ایک میرا روحانی تعلق بھی ان سے ہے، اور روحانی تعلق یہ ہے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب کے جو شناسہ رہے ہیں، ان شناساؤں میں ایک نام مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی بھی آتا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جن لوگوں کو نام بڑی اکرام کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ لیتے تھے، اس میں مولانا منظور نعمانی صاحب بھی ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے مجھ سے خود ذاتی طور پہ یہ بات کہی تھی کہ اگر میں پاکستان سے چل کر ہندوستان آتا ہوں تو میری چاہنے والوں کا ایک
تانتا سا لگ جائے گا، میرے چاہنے والوں کے ایک عجیب جم غفیر ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں لکھنؤ سے اگر گزروں گا تو مولانا مخزوم نعمانی صاحب مجھے روک لیں گے۔ تو ایک طریقے سے یہ جو تعلق تھا، یہ جو امین اصلاحی کا سلسلہ تعلق تھا، ایک رابطہ تھا، اسی رابطے کی ایک پچھلی کڑی، آخری کڑی میں بھی ہوں۔ تو عتیق الرحمن صاحب کے جانے سے میرا ذاتی نقصان ہے، میرا یہ ذاتی حادثہ ہے، مجھے ایک ڈائریکٹلی صدمہ پہنچا ہے، اور ایک بہت بڑی آواز تھی ہندوستان کی، ایک بہت بڑی شناخت تھی ہندوستان کے مسلمانوں کی۔ اس شناخت کے جانے کی وجہ سے، اس شناخت کے اٹھ جانے کی وجہ سے یقین جانیے کہ اتنا بڑا غم ہے، اتنا بڑا ایک طریقے سے افسوس ہے کہ جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ایسا کہ مولانا عتیق الرحمن صاحب کے خانوادے میں سے کوئی ایسا شخص ضرور پیدا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ہندوستان کا جو نمایاں نام، تابندہ نام مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ہے۔ تو مولانا سجاد نعمانی صاحب ظاہر ہے کہ خود سالار قافلہ ہیں علم کے، فضل کے، صحافت کے، ہندوستان کے مسلمانوں کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے خاندان نے علم کی جو خدمت کی ہے اور ہندوستانی مسلمانوں کی سعادت کی جو قیادت کی لاج رکھی ہے، ہمیشہ اس خاندان کو اسی طریقے سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ اور اس خاندان میں جو ایک نڈرپن ہے کہ اس خاندان کے لوگ ڈرتے کسی سے نہیں ہیں، کسی طاقت سے اپنی زبان سے سچائی کو اگلنے میں اعتراض کریں، وہ اس خاندان کی ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری صفتیں، ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں جو مولانا مخزوم نعمانی صاحب سے وابستہ تھیں، جو عتیق الرحمن صاحب کی شخصیت سے وابستہ تھیں، اور جو اس خاندان کا طور امتیاز ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باقی رہے، اور اس بقا میں ہمارا بھلا ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھلا ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور پھر ایک بار ان کے جانے پر اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں، اور نعم البدر کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔